آج میں آپ کو ایک بہت ہی پراسرار خوفناک سی کہانی سنانے والی ہوں۔ کہانی کے ساتھ جڑے رہیے گا اور کہانی اینڈ تک سنیے گا۔ ہمارا گاؤں جو بہت ہی چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پہ بچوں کا اسکول نہیں تھا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ایک بہت اچھا سا اسکول بنایا جائے تاکہ بچوں کو تعلیمی معیار دیا جا سکے۔ سیاستدانوں سے بات کی گئی۔ سیاستدانوں نے الیکشن کے بعد وعدہ کیا کہ اسکول بنا دیا جائے گا۔ اسکول بنانے میں 2 سال لگ گئے۔ 2 سال کے بعد اسکول کی بلڈنگ پوری تیار ہو گئی۔ گاؤں سے تھوڑا سا دور ایک بہت ہی ویران سی جگہ تھی، وہاں پہ اسکول بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد بہت سارے بچے دھڑا دھڑ اسکول میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ بچے کافی دور سے آتے تھے، کچھ ٹیچرز بھی شہر سے لائی گئی تاکہ بچوں کو اچھا تعلیمی معیار دیا جائے۔ اسکول کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا ہاسٹل بنایا گیا تھا جہاں پہ بچے رہتے اور اسکول کی وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ منیب اور سعد دونوں آپس میں چچا زاد بھی تھے اور دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ وہ پہلے شہر میں پڑھا کرتے تھے، 8ویں جماعت تک وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جب ماں باپ نے دیکھا کہ گاؤں میں ایک اچھا اسکول بن گیا ہے تو انہوں نے ان دونوں بچوں کو ادھر داخل کروا دیا۔ وہ دونوں بہت ہی زیادہ شرارتی تھے اور ہر وقت اپنا کھیل کود میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے پورا سال بالکل پڑھائی نہ کی اور امتحان کے دن قریب آ گئے۔ منیب نے سعد سے بات کی کہ کسی طرح سے ہم پیپر چوری کر لیتے ہیں اور پیپر چوری کر کے وہی پیپر کی تیاری کر لیں گے جو کہ ہمیں امتحان میں آنا ہے۔ کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب دونوں دوستوں کی پلاننگ بہت زبردست تھی۔ منیب نے کہا یہ تو بہت اچھی پلاننگ ہے، اگر ایسا ہو جائے۔ سعد نے کہا ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ پرنسپل کے بیٹے کو دوستی کر کے اس کو کسی طرح سے اس سے آفس کی چابی لیں گے اور آفس کی چابی لینے کے بعد ہم پیپر چوری کر لیں گے۔ سعد نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے، میں اس سے بات کروں گا، وہ کسی طرح سے ضرور چابی دے دے گا۔ انہوں نے اس کو یہ لالچ دیا کہ ہم پیپر نکالیں گے اور تمہیں بھی اس کے ساتھ پیپر کی تیاری کر دیں گے۔ پرنسپل کا بچہ پڑھائی میں تو اچھا تھا لیکن اس کے دل میں بھی یہ لالچ آ گیا کہ چلو کسی طریقے سے میں بھی پیپر میں اچھا تیاری کر کے میں بھی فرسٹ آ جاؤں گا۔ اس نے کہا منڈے والے دن میری والدہ نے کہیں جانا ہے، تم شام کو 8 بجے میری طرف آ جانا اور میں تمہیں کھڑکی سے چابی پھینک دوں گا اور چابی لے کے تم آفس سے پیپر نکال لینا۔ اگلے دن ہم تیاری کر کے اسی طرح سے پیپر دے دیں گے۔ پلان پورا بن چکا تھا، ہر چیز مکمل ہو چکی تھی، انہوں نے اس پلان کے تحت کام کرنا تھا۔ ٹھیک 8 بجے منیب اور سعد اپنے پرنسپل والے دوست کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے کھڑکی سے چپکے سے چابی نیچے پھینک دی۔ جیسے ہی چابی آئی وہ چابی اٹھا کے جلدی سے ہاسٹل آ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی سب سو جائیں وہ جا سکے۔ مزے کی بات اس دن یہ تھی کہ ہاسٹل بھی بالکل خالی تھا، بچے چھٹیوں کے لیے گھر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی 10 بجے کا ٹائم آیا، کہانی اب پراسرار ہوتی جا رہی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا وہ اپنے ہاسٹل سے نکلے اور اسکول میں داخل ہو گئے۔ وہ تیزی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا 4 یا 5 منٹ لگیں گے، ہم آفس روم سے پیپر نکالیں گے، پیپر کو ایک ڈائری میں لکھیں گے اور جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آ جائیں گے۔ ہاسٹل میں بچے بھی نہیں ہیں، کسی کو ہمارے اس رازداری کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے ہی وہ اسکول میں داخل ہوئے، باہر چوکیدار پہرا دے رہا تھا۔ وہ چوکیدار کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے جلدی سے برآمدے والی سائڈ سے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، عجیب سی سناٹا تھا اس ماحول میں۔ کبھی چھن 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 کی آوازیں آتی اور کبھی ہو ہا 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 کی آوازیں آتی، کبھی عجیب سی آوازیں اور کبھی بالکل خاموشی ہو جاتی۔ منیب نے سعد سے کہا سعد یار مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم آفس تک پہنچ سکیں گے۔ سعد نے کہا
چپ رہو، بس اپنے کام کی طرف دھیان دو، یہ اسکول گاؤں والی سائڈ پہ ہے، اس وجہ سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں، تم یہ سب کر کے مجھے بھی ڈرا رہے ہو، چپ کر کے آہستہ آہستہ چلو۔ وہ تیزی سے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے آفس روم تک پہنچنا چاہ رہے تھے۔ اچانک ہی سعد کو پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آنی شروع ہوئی، ٹھک 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 ٹھک۔ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑا سا قدم آگے چلتا، پھر ویسی آواز آتی، ٹھک 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 ٹھک۔ وہ دیکھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، لیکن پھر وہ تیزی کے ساتھ آفس روم تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، بالکل خاموشی تھی، بالکل ویران تھا، اندھیرا تھا۔ انہوں نے جلدی سے آفس روم کھولا، لائٹ آن کی اور جلدی سے پیپر کی تلاش شروع کر دی تاکہ ہمیں جلدی سے پیپر مل جائے۔ پھر اچانک ہی جو ہے نا وہ پیپر کی تلاش کرتے رہے، لیکن ان کو کوئی پیپر نہ مل سکا۔ انہوں نے دیکھا کہ کھڑکی اچانک ہی کھل گئی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پیپر پڑا ہے۔ منیب نے سعد سے کہا، یار یہ کھڑکی کیسے کھل گئی؟ اس نے کہا، چپ رہو، میری بات سنو، جلدی سے پیپر نکالو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے پیپر نکالا اور ڈائری پہ پیپر لکھنا شروع کر دیا۔ ابھی 4 سے 5 سوال ہی لکھ سکے تھے۔ ان کو آفس میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے آ رہا ہو۔ وہ جلدی سے ٹیبل کے نیچے چھپ گئے کہ لگتا ہے کہ چوکیدار کو ہماری اس حرکت کا پتہ چل گیا ہے۔ لیکن انہوں نے تھوڑی سی نظر بچا کے باہر دیکھا تو ایک لمبا سا آدمی جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بالکل سفید تھی، پیر بالکل الٹے تھے، بال بہت لمبے تھے، ناخن بہت گندے تھے۔ وہ آگے ہاتھ میں ڈنڈا لیے ان کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ سعد نے منیب کی طرف دیکھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا، یار یہ تو ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ جلدی سے ٹیبل سے نیچے نکلے اور جلدی سے باہر بھاگنے لگے۔ جیسے ہی وہ باہر بھاگے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے اور دونوں ہی زمین پہ گر گئے۔ سعد کے ناک سے بہت زیادہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ منیب بھی بہت زیادہ لمبے لمبے سانس لینا شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا بلا ہے؟ وہ آگے کی طرف بھاگ رہے تھے اور وہ جو جن تھا وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ بہت تیزی سے برآمدے کی طرف پہنچے۔ ابھی وہ برآمدے کے پاس ہی تھے، وہ چیز ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ کبھی وہ دائیں طرف سے آتا، کبھی وہ بائیں طرف سے آتا، کبھی وہ چھت پہ نظر آتا، ہر طرف ان کو وہی نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنا زیادہ تھک گئے، ان کا سانس پھول چکا تھا اور دونوں ایک دم سے زمین پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اذان کی آوازیں ان کو سنائی تو دے رہی تھی، لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھتے اور پھر وہ بے ہوش ہو جاتے۔ اسی طرح صبح ہو گئی۔ جو چوکیدار تھا وہ انٹر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ 2 بچے زمین پہ بے ہوش ہوئے پڑے ہیں۔ اس نے بہت اونچی اونچی آوازیں لگائی، لوگوں کو مدد کے لیے بلایا۔ کافی زیادہ رش ہو گیا، اس دن کا پیپر بھی کینسل ہو گیا۔ پرنسپل جب اسکول میں آئی تو اس کو وہ تمام ماجرا پتہ چل گیا کہ کچھ بچوں نے آفس روم میں پیپر نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی منیب اور سعد کو شام کو ہوش آیا، انہوں نے تیزی تیزی یہ سارا واقعہ اپنے دوستوں اور اساتذہ کو سنایا۔ سارے دوست اس پہ بہت ہنسے، کسی ایک آدھے نے ان پہ اعتبار کیا۔ اساتذہ نے کہا، آپ دونوں بچے جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ بھی یہاں نہیں ہے، آج تک کوئی ایسی بات یہاں سنائی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، واقعی ہی ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی چوٹوں کے نشان بھی دکھائے، لیکن کسی بھی بچے نے ان پہ یقین نہ کیا۔ ان کو اس سال فیل کر دیا گیا اور دوبارہ 9ویں کلاس ریپیٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے، ان کو وہ واقعہ بالکل نہیں بھول رہا تھا، ان کو وہ اکثر وہ چیز نظر آتی تھی۔ کچھ دن بعد ایک چوکیدار نے ان کو بتایا کہ ایک آدمی جو یہاں پہ پہلے رہا کرتا تھا، پھر کسی طرح اس کی یہاں پہ موت ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ جن کی شکل میں آپ لوگوں کو نظر آیا ہو۔ منیب اور سعد کو جیسے ہی پتہ چلا، ان کو لگا کہ یہ واقعی سچ بول رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ ہم یہاں پہ نہیں پڑھنا چاہتے، ہم یہاں اسکول چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ ماں باپ نے جب دیکھا کہ ان کے بچے دن بدن بیمار ہوتے جا رہے ہیں، پریشان ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو وہاں سے اسکول سے نکال کے پرانے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد منیب اور سعد اس اسکول کے پاس سے بھی کبھی نہیں گزرے۔
پیارے بچوں، آپ مجھے بتاؤ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا منیب اور سعد کو چوری کرنے کی سزا ملی؟ کیا واقعی ہی وہاں پہ کوئی پراسرار خوفناک واقعہ پیش آیا تھا؟ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جو لوگوں بچوں کے پیپر ہونے والے ہیں ان کو میری طرف سے گڈ لک، اور ہمیشہ اپنی محنت کر کے پاس ہونا ہی اچھا ہوتا ہے، کبھی بھی اس طرح کے شارٹ کٹ راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ حافظ۔